نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب عرس حضرت علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک باعمل عالم دین تھے، بے شک کافی رفاقت بھی رہی ان کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کی قبر انور کو حد نگاہ تک مشاہدہ فرما کر جنت کے اعلیٰ باغات میں سے باغ بنائے۔ اور امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین نقشبندی مجددی رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس صدی کے بہت بڑے فنا فی الرسول بھی ہیں اور فنا فی اللہ بھی ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ میں صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا دنیا میں جس میں ابھی ہماری 4 سانس باقی ہے، دنیا میں آپ جس گروہ کے ساتھ تعلق رکھو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہوگا۔ اگر تو وہ جس کو آپ نے دوست اور ساتھی بنایا دنیا میں، جن کی آپ نے رفاقت اختیار کی دنیا میں، جن کو آپ نے اپنا یار بنایا دنیا میں، جن کے آپ نعرے مارتے رہے دنیا میں، جن کے تذکرے کرتے رہے دنیا میں، جس کے دم کے ساتھ دم بھرتے رہے دنیا میں، کل روز قیامت انہی کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہوگا۔ اگر جزا ملے گی تو انہی کے ساتھ، اگر سزا ملے گی تو انہی کے ساتھ۔ اور یہ ہماری ان بزرگوں کی وجہ سے خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اللہ والوں کے ساتھ یاری لگائی ہے، ہم نے علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یاری لگائی ہے، ہم نے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ یاری لگائی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی چند سانس باقی ہیں، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کے نعرے مار رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کے تذکرے کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کے چند سانس ابھی جو باقی ہیں یہ ہم سنبھال لیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے رحمت اللہ علیہ بہت پہلے فرما کے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج در رسول پہ آ جاؤ۔ ہمارے ان اکابرین نے اپنا درس نہیں دیا، اپنی چوکٹ نہیں دکھائی، اپنے گھر نہیں لے کر گئے۔ اگر کسی کو لے کے گئے ہیں تو اس کا بازو پڑھ کر دہلیز رسول پر ان کا ایک ہی مشن تھا کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ آ جائے، رسول اللہ کے چرچے عام ہو جائیں۔ امیر المجاہدین اکثر فرماتے تھے اور تذکرے دے مالکاں دے ہونے چاہیے، کتیاں دے نہیں، تذکرے تو مالکوں کے ہونے چاہیے، غلاموں کے تذکرے نہیں ہوتے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی تحریر دکھاتے، نہیں، وہ اللہ کا مقرب بندہ، وہ رسول اللہ کا منظور نظر، انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، در رسول پہ لے کے گئے ہیں۔ اور ہماری یہ بھی ڈیوٹی باقی ہے کہ ہم بھی در رسول کے تذکرے کریں، اس امت کو دہلیز مصطفیٰ پر لے کے جائیں۔ دنیا چند یوم کی ہے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، کل ہم نے ہونا ہے، کل ہم نے ہونا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گئے،
ابھی ہماری ڈیوٹی باقی ہے. کیا ہم اپنی ڈیوٹی کو کما حقہ سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ ہر بندے کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ امیر المجاہدین جو ہمیں مشن دے کے گئے، کیا اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے دین کا کام ہے. امیر المجاہدین نے اپنی ذات کا مشن نہیں دیا، اپنے اہل و عیال کا مشن نہیں دیا، اپنے عزیز و اقارب کا مشن نہیں دیا. وہ مشن جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر کربلا والوں تک، حضور غوث پاک سے لے کر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک، اور فیض عالم حضور دادا حضرت حجت الطلب ثانی شیخ احمد سرحدی سے ہوتا ہوا امیر المجاہدین نے ہمیں وہی مشن ہمارے کاموں میں ڈالا ہے. بس آج رہے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگیں گے. اگر قیامت میں مان گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ ہمارے امیر المجاہدین قائد حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ کے اللہ درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور صاحب عرس مبارک کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم